میں ہوں مہیش کمار، پروگرام بات تو سنو کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ایشو ہیں جس میں پولیٹیکل طور پہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ پہلا ایشو یہ ہے کہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ نواز لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی اور عمران خان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، میں نے پچھلے پروگرام میں یہ بتایا کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ پھنس گئی ہے، دوسری طرف عمران خان اپنے اختیارات استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے جو ہے اپنے ووٹ شہباز شریف کی گود میں ڈال دیے، مگر ایک ہی دو دنوں میں یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ ابھی ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان، نواز لیگ شہباز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک ہی پیج پہ آ گئے۔ ہوا یہ کہ جب اسمبلی میں 2 دن پہلے ہنگامے شروع ہو گئے، اپوزیشن اور حکومت نے کے ممبران نے ایک دوسرے کے خلاف گالیاں دینا شروع کی، تو اچانک اسپیکر صاحب کے طرف سے ایک یہ فیصلہ آیا، 7 قومی اسمبلی کے ممبران کے اوپر پابندی لگا دی۔ وہ قومی اسمبلی میں انٹر نہیں ہو سکتے، اس میں 3 حکومت کے تھے، 3 نواز لیگ کے تھے، جن کا ایک کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ پھر اندرون خانوں ایک رابطے شروع ہو گئے۔ اسپیکر اسی اثنا میں اپوزیشن میں اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کے لیے درخواست بھی، نوٹس بھی دے دیا گیا تھا۔ مگر یہ جو جب نئی صورتحال آ گئی، اس میں سب کو خطرہ لگنے شروع ہو گیا۔ یہ خطرہ تھا کہ کہیں اوپر سے کوئی گیم تو نہیں ہو رہی۔ اندرون خانے رابطے شروع ہو گئے، کئی خفیہ ملاقاتیں ہوئیں۔ اچانک اس میں یہ ہوا کہ عمران خان، نواز لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک ہی پیج پہ آ گئے۔ ان کی آپس میں اسپیکر کے کمرے میں ملاقات ہوئی، اس میں پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مگر وہ اسمبلی میں جو شور شرابہ تھا 2 دن کے، جن لوگوں نے وہ شور شرابہ کیا تھا، جو قوتیں ان کے پیچھے تھیں، ان کو ایک دوسرے کو ان لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ خواجہ آصف نے، جن کا تعلق نواز لیگ سے ہے، انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا اور حکومتی ارکان کو اور حکومتی پارٹی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس رویے سے آپ کا ہمارا نقصان تو ہوگا ہی ہوگا، مگر یہ جمہوریت کا نقصان ہوگا۔ کوئی اور قوت آ جائے گی جو یہ چاہتی ہے کہ سیاسی یہ طریقہ کار نہیں چلے، اس کے لیے ان کو سمجھ آ گئی۔ پھر یہ تینوں پارٹیوں نے فیصلہ کیا۔ آپ سمجھیں کہ یہ تینوں پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک پیج پہ آ گئی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف ہے۔ یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جمہوریت کی گاڑی کو پٹڑی سے اترنے نہیں دیا جائے گا۔ دیکھیں، یہ ان کا ایک پیج پہ آنا کتنی دیر چلتا ہے، اس کا ٹائم بتائے گا، وقت بتائے گا کہ ان کا جو یہ اتحاد ہے کہ یہ کتنا عرصہ چلتا ہے۔ شہباز شریف نے 2-3 گھنٹے تقریر کی اور ادھر شاہ محمود قریشی نے اس کا جواب دیا۔ تھوڑی بہت ہوٹنگ ہوئی قومی اسمبلی میں، مگر یہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا مکمکا ہو گیا ہے۔ یہ شاید یہ مکمکا اسمبلی کا ٹائم پیریڈ ہونے تک چلے گا یا نہیں چلے گا، یہ تھوڑے دنوں میں اور واضح ہو جائے گا۔ یہ تو صورتحال تھی کہ نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ پی ڈی ایم، وہ اپوزیشن جو عمران خان کو بالکل ایک دن کے لیے بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے اسمبلی میں ایک پیج پہ آنے کا ایک اشارہ دیا ہے۔ اس کی بڑی معنائیں ہو سکتی ہیں، دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اسی طرح اسلام آباد میں، پنڈی میں اور لندن کے حوالے سے ایک اور پیش رفت ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، PDM جو اپوزیشن کی جماعتوں کا باہر کا ایک اتحاد تھا،
وہ جو انہوں نے مختلف شہروں میں جلسے کیے، جلوس کیے، ضمنی انتخابات لڑے، سینیٹ کے انتخابات لڑے، حکومت کو ٹف ٹائم دیا۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے درمیان جو اختلافات سامنے آ گئے اور پیپلز پارٹی اور ANP نے PDM کو چھوڑ دیا۔ وہ اپوزیشن جماعتوں کا جو اتحاد PDM حکومت کے خلاف کامیابیاں حاصل کر رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کا شیراز بکھر گیا۔ مگر شہباز شریف کے آنے کے بعد، اس کی رہائی کے بعد، جب وہ شہباز شریف صاحب ایکٹیو ہوئے، انہوں نے مفاہمت کا راستہ اپنایا، اور وہ جارحانہ رویہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی دوسری پارٹی کی طرف ان کا نہیں تھا۔ انہوں نے ان سب سے مل کے پہلے ان کے لیڈران کی دعوت کی، پھر ان کو کوشش کی کہ وہ PDM میں آ جائیں، مگر جب PDM میں نہیں آئے تو انہوں نے ایک اور راستہ نکالا پارلیمنٹ سیاست کا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی ساری پارٹیوں کو اکٹھے لے کرنے کا انہوں نے مینڈیٹ PDM سے بھی لے لیا۔ PDM کے جو سربراہی اجلاس تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پارلیمنٹ میں شہباز شریف پاکستان پیپلز پارٹی یا ANP یا دوسری جماعتوں سے رابطے رکھ سکتے ہیں۔ اسی اسنا میں شہباز شریف صاحب جب باہر جا رہے تھے، نواز شریف سے آشیرواد لینے، کوئی چیز منوانے کے لیے، مگر عمران خان اس میں رکاوٹ ہو گئے۔ پھر شہباز شریف نے یہاں رہ کے جو پوزیشن بنائی، تو جو ان کے ساتھ پس پردہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے مذاکرات ہوئے تھے، جن کو ذرائع بتا رہے تھے، ان کی بات چیت چل رہی ہیں، اس کے جیل میں ہوتے ہوئے ان سے کئی شخصیات نے ملاقات کی اور کو پیغام پہنچائے، مگر وہ باہر تو نہیں جا سکے۔ مگر ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ شہباز شریف نے نواز شریف سے طویل مذاکرات کیے ہیں، ویڈیو لنک پہ، ٹیلی فون پہ، اور ان سے اجازت مانگی ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر قومی اسمبلی میں حکومت کے خلاف یا جو عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کا جو ان کے پاس پروجیکٹ ہے، اس کے ساتھ بات کو آگے بڑھائیں۔ شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد نواز شریف اس بات پہ راضی ہو گئے ہیں۔ اس نے شہباز شریف کو اجازت دے دی ہے کہ وہ بلاول کے ساتھ ایک پیج پہ اپنا کام جاری رکھیں۔ یہ بڑی پیش رفت ہے۔ اس میں ہوا کیا ہے کہ خود نواز شریف میں جو ایک لابی ہے، شاہد خاقان عباسی، وہ بھی اس طرح نہیں چاہ رہے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی جو انہوں نے سینیٹ کے الیکشن کے حوالے سے جو بے وفائی کی، اس کا وہ ازالہ کریں، مگر شہباز شریف اس حوالے سے اپنی پارٹی کے رہنماؤں کے اختلافات کے باوجود بلاول کے ساتھ اپوزیشن میں ساتھ کرنے پہ آمادہ ہو گئے ہیں، اور اس کی نواز شریف کی طرف سے اس کو اجازت بھی مل گئی ہے، اور آگے چل کر وہ اس اپوزیشن کے ذریعے حکومت کے لیے کیا مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ مگر یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ شہباز شریف یہ کوشش کریں گے کہ یہ بجٹ پاس نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی ضرورت ہے، اور بلاول بھٹو نے کھلم کھلا یہ اعلان کر دیا ہے کہ میرے سارے ووٹ شہباز شریف کسی وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ملک کی سیاست میں ایک بڑی پیش رفت ہے، اس کے دورس نتائج نکلنے ہیں۔ یہ سارا نتیجہ بجٹ پاس ہونے یا نہ ہونے کے درمیان سامنے آ جائے گا۔ یہ میرے پاس دو معلومات تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ جیسے ہی مجھے نئی معلومات ملے گی، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔